زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کر ایک خطاب سے نوازا اشرف المخلوقات. ان اشرف المخلوقات میں سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے صحیح العقیدہ ہمیں بنایا، اور صحیح العقیدہ بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلنے کا جو ہے نا ذریعہ ہمیں بنایا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے عنوان تیار کیا جائے، وقت اور حالات کی مناسبت سے قرآن اور حدیث کی باتیں رکھی جائیں، وقت اور حالات کے حساب سے امت مرحومہ کے سامنے نصیحت کی باتیں رکھی جائیں، تاکہ جو ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، جو ہمارے خیالات بگڑ چکے ہیں، جو ہماری عادتیں خراب ہو چکی ہیں، ان میں سدھار آ جائے، ہم سمجھ جائیں کہ آخرت میں ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان بھی کچھ اس طرح سے ہم آپ کے سامنے لائے ہیں کہ اور دلوں سے ڈر نکل گیا. آئیے انشاءاللہ العزیز اس عنوان کے تحت میں اور آپ ان باتوں کو سماعت کریں، ان باتوں کو لے کر کے جائیں، ان باتوں کو دل میں بٹھائیں، ان باتوں کو عملی جامہ پہنائیں، تاکہ آنے والے دن ہمارے لیے اچھے کارگر ہوں، اچھے ثابت ہوں، اور ہماری جو غلطیاں ہیں اللہ اسے معاف کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو جنت کا جو حقدار بنا سکے انشاءاللہ. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، یہ عنوان بنانے کی نوبت کیوں آئی، یہ عنوان کیوں بنایا گیا؟ ہر مسلمان اپنے طور پر یہ سمجھتا ہے، چاہے کسی مسلک کا ہو، کسی عقیدے کا ہو، ہر مسلمان، ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اوپر والے سے ڈرنے والا ہوں، اوپر والے کی بات کو ماننے والا ہوں، اوپر والے کے حکامات کو لے کر چلنے والا ہوں.
لیکن جب زندگی کے معاملات میں دیکھا گیا، حالات کو دیکھا گیا، اطوار کو دیکھا گیا، اخلاق کو دیکھا گیا، کردار کو دیکھا گیا، بول چال کو دیکھا گیا، زندگی کے جو ہے معاملات کو دیکھا گیا، تو بات سمجھ میں آئی کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہ صرف زبانی دعویٰ ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ بچا نہیں ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں ان کی زندگیاں جن کے دلوں میں اللہ نے ڈر بٹھا دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جن کو ایک کیچڑ سے اٹھا کر ایک خوشبودان میں لا کر رکھ دیا تھا، جو راست اللہ کی نگرانی میں زندگی گزار رہے تھے، چلتے اور پھرتے تو ان کے ذہنوں میں سوال ہوتا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کہیں غلطی سرزد ہو جاتی تو یہ سوچتے کہ اس غلطی پر اللہ تعالی ہمارا جو ہے نا کیسی گرفت کرنے والا ہے، سمجھتے اس بات کو، اچھائیاں پھیلاتے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے وہ قوم جو کل تک گمراہی کے دلدل میں چلے گئی تھی، وہ قوم جو کل تک بد اخلاق ہو چکی تھی، وہ قوم جو کل تک اللہ کے قوانین کو اپنے پیروں تلے رون کر جی رہی تھی، وہ قوم جو کل تک آپس میں رساکشی میں جی رہی تھی، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ پیغام دل نشیں ان تک پہنچایا جو لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے کشاں با کشاں اللہ وحدہ لا شریک لہ جہاں ان سے غلطیاں سرزد ہوتی صحابہ کرام سے، فوری آیتوں کا نزول کر کے کہہ دیتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتیوں سے فلانی فلانی جگہ غلطی ہو رہی ہے، اس کو اس انداز میں سدھار دیجئے۔ جہاں کہیں وہ اچھائیاں کرتے، اللہ وحدہ لا شریک لہ آسمان سے خوشخبریوں کا پیغام دے کر نبی کے قلب اطہر پر قرآن کو اتار کر کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جاننے اور ماننے والوں کو خوشخبریاں سنا دیجئے کہ ہم ان سے راضی ہو گئے اور یہ ہم سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ سلسلہ تھا جو چل رہا تھا، اور وہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھی جن کے سامنے جب کوئی حکم آ جاتا، کوئی بات آ جاتی، کسی عمل پر اللہ تنبیہ کر دیتا، کسی عمل سے اللہ خوش ہو جاتا، وہ صحابہ کرام اپنے ایمان کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ انفال میں ان کی اسی ایک معتبر جو ہے نا عادت کو اور ان معتبر طریقے کو اللہ نے کچھ اس طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ آج وہی چیزیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، آج وہی باتیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، آج وہی باتیں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم دنیا کے دلدل میں کچھ اس طرح سے پھنس چکے ہیں، دنیا کی محبت میں کچھ اس طرح سے آ چکے ہیں کہ یہ باتیں ہمیں کچھ عجیب سی لگنے لگتی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ان صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر کے کہا، سورہ انفال پڑھنا عزیزان محترم، اللہ نے کہا جب ایمان والوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا کلام سنا دیا جاتا ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور یہ کلام ان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آج برسوں سے قرآن ہم سن رہے ہیں لیکن ہمارے ایمان میں ذرا سا بھی بڑھوتری نہیں ہوئی اور ہماری پستی گرتے چلے گئی، ہم بد اخلاق ہوتے چلے گئے، اللہ اس کے رسول کے قوانین کو پیروں تلے رونتے چلے گئے، قرآن کو چھوڑتے چلے گئے، اور آپس میں رسا کشی اور دشمنی کا بازار ہم نے گرم کر کے رکھ دیا۔ میں ہوں تو آپ، تو ہے تو تھو تھو کا نعرہ ہم نے بلند کر دیا۔ وہ صحابہ کرام تھے جن کو ایک قرآن کی آیتیں ایمان میں اضافہ کر رہی تھیں، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ آج ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے تھوڑا ذرا بتانا عزیزان محترم، اللہ حاضر نہیں ہے، اللہ ناظر ضرور ہے۔
اللہ آسمان سے اپنے عرش سے پوری کائناتوں پر ایک ہی وقت میں پوری نظر ڈالے ہوئے ہے. یہ جو جملہ ہے مسلمانوں کے پاس، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بولو، حاضر اللہ دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا. کسی کائنات میں اللہ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ عرش پر بری ہے. ثم استوى علی العرش کہا گیا. عرش پر براجمان وہ رب، خالق کائنات، مالک ارض و سما، پوری کائناتوں پر اپنی نظر کو رکھے ہوئے ہے. ایک ایک ہلکی سی چونٹی بھی اگر چلتی ہے زمین پر، اس کی آواز کو بھی وہ سن لیتا ہے. وہ رب ان کے ایمان کو بڑھا رہا تھا. وہ رب ان کے دلوں میں اپنا ڈر بٹھا رہا تھا. وہ رب ان کو سدھرنے اور سنبھلنے کا موقع فراہم کر رہا تھا. ہر جگہ وہ لوگ ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچتے، یہ سمجھتے کہ بھئی یہ کرنے سے میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے رب کی مرضی کیا ہے اس کے اندر، میرا رب کیا اس عمل سے میرے خوش ہوگا، کیا میرا رب اس عمل سے ناراض ہوگا، یا میرا رب مجھے ایسے ہی چھوڑ دے گا. ہر لمحہ، ہر قدم، ہر جگہ پر صحابہ کرام کی جماعت تھی جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکی تھی، اور ڈر اور خوف کے مارے عالم ان کا یہ تھا کہ محدثین لکھتے ہیں، تاریخ دان لکھتے ہیں، لکھنے والے قلم نے ان کے چہروں کے بارے میں یہ لکھا کہ صحابہ کرام 24 گھنٹے اپنے رب سے ایسے ڈرے ہوئے ہوتے، ایسے ڈرے ہوئے ہوتے، ان کو دیکھنے سے یہ پتا چل جاتا تھا کہ اب ان کے پیچھے بہت خوفناک حالات ہے، اور یہ جو نا اس کے شکار ہونے والے ہیں. اور ان کے دلوں کے اندر ایک ڈر ہے. جن کے چہرے سے جانا جاتا تھا، جن کے چہرے پر مسکراہٹ کبھی کبھی آیا کرتی تھی، جن کی آنکھوں کے حلقے کالے پڑ چکے تھے، جو اپنی زندگی میں دنیا کے حوالے کرنے کا ذریعہ بھلا دیا تھا، ہر قدم پر، ہر بات پر، ہر جملے پر، ہر عادت پر، ہر خوشی اور غم پر ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر تھا. تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس جماعت کو پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا کر کے رکھ دیا. یہ ڈر تھا ان کے پاس. افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کے سینوں سے، مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. اور یاد رکھنا میرے عزیز ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، جب اللہ کا ڈر انسان کے یا مسلمان کے سینے سے نکل جاتا ہے تو اس سینے کے اندر شیطان ہی آ سکتا ہے، دوسری اور کوئی شے نہیں. اب وہ بھٹکتا پھرتا ہے، مارے مارے پھرتا ہے، دنیا کی لالچ میں پھرتا ہے، رات اور دن اپنے رب کی بغاوت میں گزار دیتا ہے. حتی الامکان موت کی سسکی ہی اس کو پورا کر سکتی ہے. غور کرنے کی بات ہے، کئی لوگ ہیں جن کے جنازے ہم اٹھا رہے ہیں، کئی لوگ ہیں جن کو ہم مٹی کے حوالے کر رہے ہیں، کئی لوگ ہیں جو دواخانوں میں وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے ہیں، کئی لوگ ہیں جو حادثات کا شکار ہو رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے اس جگہ پر کھڑے ہو کر کہ ہائے اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو میری جو ناپکار زندگی گزری ہے پچھلے، اس کا پورا حساب مجھے دینا ہے. ایک ایک لمحہ مسلمانوں کے لیے بڑا قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھڑی مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر کے اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ تک، آخری درجے کے جو صحابہ کرام ہیں، ان تک آپ ساری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کب کب اپنے آپ کو دنیا میں مصروف پایا تھا، دنیا کے کاموں میں مصروف پایا تھا، کب کب وہ دنیا کی چاہت کی باتیں کیا کرتے تھے، کب کب وہ دنیا کو فروغ دینے کے لیے آپس میں مل جل کر بیٹھا کرتے تھے، کب کب وہ دنیا کو پروان چڑھانے کے لیے باتیں کیا کرتے تھے، کب کب وہ آپس میں مل کر اپنی تجارت کو فروغ دینے کی باتیں کیا کرتے تھے. آپ ایک بھی صحابی کو نہیں پائیں گے جو یہ کام کیا کرتا تھا. وہ 24 گھنٹے اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے زندگی گزارا کرتے تھے. ہر لمحہ ان کا یہی تھا کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ
ہم سے راضی ہو جا، اللہ جہنم سے بچا لے، اللہ جنت کا مستحق بنا دے۔ یہ ان کی فکر اور سوچ تھی، لیکن آج یہ ساری کی ساری سوچ و فکر ہماری ختم ہو گئی۔ رات کو ماں باپ سوتے ہیں تو اس فکر میں سوتے ہیں کہ بچے کی کالج کی فیس بھرنا ہے، بچہ ایک ہفتے سے اسکول کو نہیں جا رہا ہے، اب صبح میں لے جا کر کے چھوڑ کر کے آؤں گا اور اس کو اچھی تعلیم میں دلاؤں گا، بہت بڑی ڈگری کا اسے مالک میں بنا دوں گا۔ ایک ماں باپ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ اچھا پڑھ لکھ کر بہترین ماسٹرز بن جائے، بہترین انجینئر بن جائے، بہترین سرٹیفکیٹ آ جائے۔ اس کی ماں اور باپ کی فکر یہ نہیں ہوتی کہ میرا بچہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ رہا ہے، میں کیسے اسے اٹھا لوں۔ کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ ڈر ہمارے سینوں سے ختم ہو گیا، نڈر ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ غور کرو، جس کو نیند نہیں آتی ہے نا، ذرا ان سے کبھی مل کے پوچھ لینا بابا کیسی چل رہی ہے زندگی۔ انسان کہے گا کہ ہائے مولوی صاحب کیا کہوں، رات کو تو نیند ہی نہیں آتی، ڈاکٹر سے رجوع کر چکا ہوں اور ڈاکٹر کی گولی کھاتا ہوں تو نیند آتی ہے، اس سے پہلے نیند نہیں آتی مجھے، تڑپتا ہوں تڑپتی ہوں، یہ کروٹ سے یہ کروٹ، یہ کروٹ سے یہ کروٹ۔ کیوں ہوا یہ؟ کیوں یہ حالات پیدا ہوئے؟ کیوں آپ کی نیند غائب ہو گئی؟ ایک بہترین نعمت ہے اللہ کی نیند، بہترین نعمت ہے، لیکن وہ نیند جب انسان سے غائب ہوتی ہے تو انسان اپنے رب کو راضی کروانے کے بجائے مصنوعی حالات کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ یہ کر لوں تو نیند آ جائے گی، زیادہ محنت کروں تو تھک کر نیند آ جائے گی، زیادہ کھا لوں تو نیند آ جائے گی، گولی استعمال کر لوں تو نیند آ جائے گی، فلانا کر لوں تو نیند آ جائے گی، فلانی فکر میں پڑ جاؤں تو نیند آ جائے گی۔ انسان کی سوچ اور فکر یہاں تک محدود ہو گئی، اسی لیے کہ اس کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ اور اگر اس کے دل میں اگر اللہ کا ڈر اگر ہوتا ہے تو پھر وہ انسان پلٹ کر ذکر کی طرف آتا ہے۔ جبکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح طور پر کلی طور پر کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے لوگو اللہ کا ذکر تمہارے دل اور دماغ کو اطمینان دیتا ہے۔ جس کے دل اور دماغ کو اطمینان مل گیا اسے آرام کی نیند بھی آ جاتی ہے۔ اگر اللہ ایک نعمت اگر چھین لیتا ہے انسان کی تو کیا اس نعمت کا ازالہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ کون ہے تم کو نیند واپس لا کر دینے والا؟ اللہ اکبر۔ کھانا کھاتے ہو ہضم ہو جاتا ہے، اچھا الگ اور خراب الگ۔ کیا اب کھانا کھانے کے بعد کبھی اپنے پیٹ کی طرف مخاطب ہو کر کے یہ کہا ہے کہ اے پیٹ میں نے کھانا اور پانی تو پہنچا دیا ہے، اچھا الگ کر دینا برا الگ کر دینا؟ کبھی نہیں کہا آپ نے۔ اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں اور دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ الگ الگ کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن ہمارے اندر سے اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے، یہ سوچ اور وچار ذہنوں سے ختم ہو گئے۔ اب جب سوچ اور وچار یہ ذہنوں سے ختم ہو گئے تو انسان ناستک بن گیا ہے، جانتے بوجھتے انجانے میں ناستک پن اختیار کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ میں اپنے علم کے بنیاد پر کما رہا ہوں، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر کما رہا ہوں، اپنے عقل کی بنیاد پر کما رہا ہوں، اپنی طاقت کی بنیاد پر کما رہا ہوں، اپنے خاندانی ورثے کا جو تجارت ملی ہے، کام ملا ہے، اس کے ذریعے سے کما رہا ہو۔ انسان اپنے رب کی طرف مڑنے سے خاسر رہ گیا، اسی لیے کہ اس کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ اس دور کے منافقین کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ اس وقت کو بھی یاد رکھنا، آج تو میرا اور آپ کا معاملہ یہی ہو گیا ہے کہ ہم تعویلیں بھی نکالتے ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی ایسی حرکتیں ہیں جو ہمارے درمیان میں آ گئی ہیں۔ ذرا اس وقت کو بھی یاد رکھنا، نبی کے دور کے منافقین جن کو اللہ نے منافقت کے زمرے میں شامل کر دیا تھا، آج تو بڑے فخر سے سب کچھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سچا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، سورہ توبہ پڑھ کے دیکھنا۔ 3 صحابہ کا تذکرہ آ گیا، جنگ تبوک کا معاملہ آ گیا، تو جنگ تبوک میں جانا تھا لیکن سبھی صحابہ کرام نبی کے ساتھ چلے گئے۔ ہلال بن امیہ، کعب بن مالک،
मुरारत बिन रबी, ये 3 सहाबा थे जो पीछे रुक गए थे। जब रुक गए, नबी के साथ जाने से कासिर रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पर चले गए। मुनाफिकीन के सेहतमंद और ताकतवर लोग पीछे रह गए थे, जो ये वो तावीलें बनाकर रुक गए थे, नहीं जा सके नबी के साथ। काफिला कामयाबी लेकर मदीने की सरजमीन पर आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। हर शख्स आ रहा है, अपनी अपनी बात रख रहा है। बात गौर से सुनना जीजान मोहतरम। उस वक्त के मुनाफिकीन भी जो थे, एक डर और खौफ के तहत अपनी जिंदगी गुजारते थे। 3 साहबा मस्जिद की दीवार से टेक लगाए हुए खड़े हैं, इंतजार में है कि हमारा बुलावा कब आने वाला है। मुनाफिकीन की जमात धीरे धीरे आ रही है, अल्लाह के नबी के पास बैठ रही है और ये कह रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस बुनियाद पर नहीं आ सके, हम इस बुनियाद पर नहीं आ सके। एक डर और खौफ था, खुलेआम बगावत नहीं कर सकते थे। अगर खुलेआम बगावत अगर हो जाती, अल्लाह आयतों के जरिए से समझा देता कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन डर और खौफ के मारे आते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 जानू बैठ जाते और अपनी अपनी तकालीफ को रख कर जाते थे। लेकिन आज मेरा और आपका मामला क्या है कि आज मामला मेरा और आपका ये है कि डंके की चोट पर झूठ बोलता है मुसलमान, डंके की चोट पर धोखा देता है मुसलमान, डंके की चोट पर लड़ाता है मुसलमान। पता नहीं कितनी ऐसी हरकतें, मैं क्या क्या गिनाऊं आपको। और सबसे बड़ा अलमिया इस कौम का ये है कि डंके की चोट पर मुसलमान फजर की नमाज को जाये करता है। बुलाया जा रहा है आपको, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जो सो रहे हो ना मियां, ये गलत है। नींद खराब है तुम्हारी, नमाज अच्छी है तुम्हारे लिए, आओ पलट कर नमाज की तरफ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 2:30 बजे सोने की हमको आदत पड़ गई। ये आवाज कहां से सुनाई देगी आपको, ये आवाज कहां से सुनाई देगी। तारीख में आता है, एक मर्तबा पूरी जिंदगी में मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजर की नमाज चले गई। इंसान थे, कभी हो सकती है गलती, कभी कुछ ख्वाहिशात हो सकते हैं इंसान के, लेकिन रोज का रोज फजर की नमाज को जाये करना, फिर दावा ईमान वालों का करना, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर कह दिया मुनाफिकीन पर फजर और इशा की नमाज बड़ी भारी है। तुम फजर की नमाज रोज जाये करके ये तसव्वुर कर रहे हो ईमान वाले हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह का डर तुम्हारे सीनों से निकल गया। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक मर्तबा जिंदगी में एक फजर की नमाज जाये हुई, कुछ वह लम्हा गुजरा, सूरज की शफक फूटने लगी। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरी उठे और वो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो 20 साल तक जिसने खिलाफत की, वो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसने कुरान की आयतों को अपने हाथों से लिखा, वो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हमारी माँ उम्मे हबीबा के भाई, वो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी साले। रिश्तों में पूरे रिश्ते ले लीजिए और ये सारा रिश्ता जाकर रब के पास जुड़ जाता है। एक मर्तबा जाए हुई नमाज, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस दिन कोई काम दुनियावी किया नहीं और अपने आप को रब के सामने सरेंडर कर दिया और इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि लोग देखकर कहने लगे कि मुआविया का आखिरी दिन आ चुका है। अल्लाहु अकबर। एक दिन की फजर की नमाज जाये हुई, वक्त निकल गया, इतना रो रो के अपने आप को सरेंडर कर दिया रब के सामने कि फिर जिंदगी में कोई नमाज छोड़ने की जरूरत उन्होंने नहीं की। आज जरा भला बताइए क्या आलम है हमारी फजर की नमाज में मस्जिदों का। उठते हैं नमाज को, पढ़ते हैं नमाज, जुमे को मस्जिद को भर देना एक आम सी बात हो गई है हमारी। 24 घंटे में हकीकी तौर पर जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अपना रब के सामने खड़े होने से डरते हैं, अल्लाह अकबर, उनके दिलों की कैफियत कभी देखो, जांचो, और हमारे दिलों की कैफियत कभी जांच के देखो। सुबह 8 बजे उठकर मुंह धोकर लोगों के सामने मनहूस चेहरा लेकर आने से शर्म महसूस नहीं होती? कौन से साहबी थे
جنہوں نے فجر کی نماز کو روز ضائع کیا تھا یا نمازوں کو اپنے اپنے ٹائمنگ اور اپنے اپنی مرضی سے وہ پڑھا کرتے تھے، کون سے صحابی تھے؟ نہیں بتا سکتے آپ۔ آج معاملہ یہ ہے کہ نوکری کی فکر، کالج کی فکر، گھر بنانے کی فکر، پیسے جمع کرنے کی فکر، بیٹی کو اچھا داماد ڈھونڈنے کی فکر، بیٹے کو اچھی بہو ڈھونڈنے کی فکر، گھر میں مارو زر زمانے کرنے کی فکر، ہر وہ چیز دنیا حاصل کرنے کی ہم نے 24 گھنٹے فکر کر لی ہے، لیکن جو دینے والا رازق ہے، رب ہے، اس کا دل سے ڈر اور خوف ختم ہی ہو کر کے رہ گیا۔ کتنا سوچتے ہیں آپ اپنی آخرت کے بارے میں؟ کتنا سوچتے ہیں خبر کے عذاب کے بارے میں؟ کتنا سوچتے ہیں موت کی سسکی کے بارے میں؟ کتنا سوچتے ہیں نزاع کی حالت کے بارے میں؟ کتنا سوچتے ہیں پل صراط کے بارے میں گزرنے سے کتنا سوچتے ہیں جہنم کی وادیوں کے بارے میں کتنا خوف کھاتے ہیں؟ جنت حاصل کرنے کی خوشخبری اور فکر کتنی ہمارے پاس ہے؟ ایک دن کا جائزہ لینا ہماری زندگیوں کا، ایک دن کا جائزہ لو۔ جب تک انسان بلکہ مسلمان اس کرہ ارض پر اللہ کے ڈر اور خوف کے ذریعے سے زندگی گزار رہا تھا، اللہ اسے حاکم بنا کے رکھا تھا، حکمران بنا کے رکھا تھا۔ جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوتے ہیں وہ کبھی دنیا کے پرست ہو ہی نہیں سکتے۔ اور جب تک کہ مسلمان اس سرزمین کے اوپر اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہا تھا، اس وقت تک اللہ وحدہ لا شریک لہ اس پر کامیابیوں کے دروازے کھول رکھا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد سے لوگ ڈرنے والے اس سرزمین سے ختم ہونے لگے، دھیرے دھیرے وہ صحابہ کی جماعت ختم ہونے لگی، اور پھر اس کے بعد آنے والے لوگوں میں دنیا پرست لوگ آنے لگے، دنیا کو چاہنے والے آنے لگے، دنیا کے پر مرن مٹنے والے لوگ آنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے عالم ہمارا یہ کر دیا کہ یہ حاکم قوم کو اللہ محکوم بنا دیا۔ یہ حاکم قوم دینے والی تھی لوگوں کو، آج مانگنے والی ہو گئی۔ کیوں ہوا یہ؟ کس بنیاد کے اوپر؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس پر۔ آدمی سیلفش ہو گیا آج کا، مسلمان سیلفش ہو گیا آج کا۔ مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ بس میری زندگی، میرے بیوی، میرے بچے، اس خاندان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ غریب ہوں گے تو انہوں غریبوں میں مر جانے دو، کوئی فقیر ہوں گے فقیروں میں مر جانے دو، کوئی بیمار ہوں گے مر جانے دو، لیکن میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کمزور نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے گھر کے اندر پریشانی نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے گھر کے اندر مفلسی نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے بچوں کو غربت میں نہیں دیکھ سکتا، بھلے ہی پوری کی پوری دنیا نکل جائے، کچھ ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم۔ جبکہ یاد رکھنا، میرے اور آپ کے لیے نبی کی زندگی کو نمونہ بنایا گیا ہے۔ اس وقت کو بھی یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک نماز میں امامت فرمائی، امامت جیسے ہی ختم ہوئی سلام پھیرا۔ اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ یہ تھی، جیسا آج ہم اٹھ کے سلام پھیرتے بھاگ جاتے ہیں نا باہر، وہ اللہ کے نبی کی سنت میں سے نہیں ہے، یاد رکھو۔ رحمت یہ ہے کہ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ جایا جائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ مسجد کو چھوڑ کر بھاگنے کی عادت شیطانوں کی ہوتی ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اٹھ کر کے جاتے نہیں تھے۔ بتا دیا میرے آقا نے کہ دنیا کی محبت کتنی ہونی چاہیے اور اللہ کا ڈر کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے ادا فرمائے اور جیسے سلام پھیرا اٹھے اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر ہوئی، صحابہ کے اندر سوالات پیدا ہوئے کئی قسم کے، کہنے لگے ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جاتے نہیں ایسا، آخر کیوں چلے گئے؟ آخر صحابہ کے اندر مختلف سوالات آنے لگے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرنور چہرہ لے کر اللہ کے نبی پھر سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے نکلے اور آ کر صحابہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ صحابہ میں ہمت آئی اور کسی نے سوال کر کے پوچھا، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ نماز ختم ہوئی اور آپ اٹھ کر کے چلے گئے ہوں، آج ایسا کیوں کیا آپ نے؟ واہ، یہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ کاش کہ یہ ہمارے پاس آ جائے
تو پھر امت کے حالات انشاءاللہ ضرور بدلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سوال سنا اور جواب دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں، کل ایک آدمی نے مجھے ایک سونے کا کھجور کی گٹلی کے برابر سونے کا تحفہ لا کر کے دیا۔ بات غور سے سننا۔ اس کے بعد پھر اسلام کو لاغر، اسلام کو چندے والا نہیں بنانا۔ سوچو آج کیا کر رہے ہیں ہم لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کے لیے کیا سامان جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل ایک آدمی آیا اور ایک کھجور کی گٹلی کے برابر سونا مجھے تحفتاً دے کر کے گیا۔ میں لیا اور اسے کسی جگہ پر اپنے حجرے میں رکھ دیا اور اللہ نے میرے ذہن کو بھلا دیا۔ لیکن جب نماز ختم ہوئی تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ میرے گھر میں ایک کھجور کی گٹلی کے برابر سونا رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی مجھے یاد آیا میں اٹھا اور سونے کو لا لیا، اپنے ساتھ میں رکھا، اور میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے گھر میں ایک سونے کے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا رکھا ہوا ہے، وہ سونا لوگوں میں پہلے تقسیم ہوگا یا میری موت پہلے آئے گی؟ اگر وہ سونے کا تقسیم ہونے سے پہلے مجھے موت آ گئی تو اللہ مجھے اس سونے کا حساب مجھ سے لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ذرا غور کرو، 10 تولے 20 تولے بیویوں کے گلے میں ہار ڈال کر، کنگن پہنا کر، چین پہنا کر، اسلام کو غربت میں ڈال کر، کیا ہو رہا ہے آخر؟ کس کا ڈر ہمارے سینوں میں موجود ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی؟ کون؟ امام الانبیاء، رحمت العالمین، شافع محشر، محسن انسانیت، جن پر اللہ نے نبوت کو ختم کیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جب ہو جاتا ہے، کیا نکلا تھا آپ کے گھر سے؟ کتنی جائیدادیں نکلی تھی؟ کتنی جائیدادوں کے پیپر نکلے تھے؟ کتنا مال نکلا تھا؟ کتنے زیورات نکلے تھے؟ اللہ اکبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں 1 مہینے سے چراغ نہیں جلا تھا۔ سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے نا، سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ درس دے کر کے گئے کہ آپ جو جوڑا پہنے ہوئے تھے، اس کے علاوہ ایک جوڑا اور گھر میں موجود تھا، ایک تلوار موجود تھی، وضو کا لوٹا آپ کا موجود تھا، اس سے زیادہ سامان اللہ کے پاس نہیں تھا، اللہ کے نبی کے پاس نہیں تھا۔ غرض کرنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، ڈر کس کو کہا جاتا ہے؟ اور آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا تو آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ آج ہم کر یہ رہے ہیں کہ بیچ روڈ پر کھڑے ہو کر زمین اللہ کے استعمال کر کر، آسمان اللہ کا استعمال کر کے، یہ جسم اللہ کا استعمال کر کے، یہ آنکھوں کی روشنی اللہ کی استعمال کر کے، یہ صحت اللہ کی استعمال کر کے، بیچ چوراہے پر کھڑے ہو کر، ہوٹل کے کنارے کھڑے ہو کر، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ہم گٹکے کی پاکٹ پھاڑ کر اس سرزمین پر اپنے حلق میں ڈالتے ہیں۔ نکل گیا ڈر اللہ کا۔ زردے کا پان کھا کر دندناتے ہوئے سرزمین کو خراب کرتے ہیں، نکل گیا ڈر اللہ کا۔ سودی نظام چلا کر معاشرے کو تباہ برباد کر رہے ہیں، نکل گیا ڈر اللہ کا۔ موسیقی بجا کر، گانے بجا کر نکل گیا ڈر اللہ کا۔ قوالیاں سننے کا معاملہ، نکل گیا ڈر اللہ کا۔ اللہ کو ناظر جان کر، مشکل کشا جان کر، غریب نواز جان کر، بندہ نواز جان کر بھی مردوں کے سامنے سر کو جھکا کر ان سے مرادیں لگانا، دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے آپ ہی ہماری بگڑیوں کو بنا دینا یا رسول اللہ، نکل گیا ڈر اللہ کا۔ نطفے سے پیدا ہوا ایک شخص جس کی زندگی ساری گناہوں میں گزر گئی، مرنے کے بعد ہزاروں کا خدا اسے بنا دیا جاتا ہے، نکل گیا ڈر اللہ کا۔ تجارت میں جھوٹ بولتے ہوئے آپ کے لیے دے رہا ہوں صاحب، دوسرا اگر آتا تو 200 سے کم میں نہیں دیتا تھا،
آپ آگے بول کے 180 میں دے رہا ہوں، پہچانت ہے نا آپ سے؟ استغفر اللہ، یہ جھوٹ بول کر تجارت کرنا ڈر اللہ کا دلوں سے نکل گیا۔ شادی بیاہ میں سنت کا نام لے کر بدعتوں کو رائج کرنا، بے جا رسومات کرنا، بڑے بڑے شادی خانے لینا، باجے بجانا، امیروں کی دعوت کرنا، غریبوں کو دھکے دے کے نکال دینا، ڈر نکل گیا اللہ کا، دلوں سے ڈر نکل گیا اللہ کا۔ ذرا بتانا تو صحیح، محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوتا اور جب آپ کا ولیمہ ہوتا تو کتنے لوگوں کو آپ جمع کرتے تھے؟ کون سے صحابہ تھے جو ولیمے میں دھواں دھار بڑے بڑے آفیسروں کو بلا کر جو ہے ولیمہ کیا کرتے تھے؟ ڈر نکل گیا ہمارے سینوں سے، ہمارے دلوں سے اللہ کا۔ تبھی تو آج ٹخنوں کے نیچے کپڑے آ گئے بہانہ بنا کر، دنیا کی چاہت میں داڑھی کو مونڈ دیا، مال کی محبت ایسی آ گئی کہ دکان سجا دیا، گھر سجا دیا، مال جمع کر لیا، اللہ کے گھر ویران ہو گئے۔ نکل گیا ڈر اللہ کا دلوں سے۔ اللہ کا ڈر اگر ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر ہوتی، اسلام کی فکر ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہوتی، قرآن پڑھنے کی طرف توجہ ہوتی۔ نکل گیا ڈر اللہ کا کہ بچے انگلش تو بول سکتے ہیں آپ کے گھر میں لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ نکل گیا ڈر انسانوں کا گھر دلوں سے۔ ماں باپ کا ڈر، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاقی، ماں باپ کا مقام و مرتبہ آج یہ نوجوان نسل کھو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ باپ کو غرا کے دیکھنا، ماں کو جھڑکی دے دینا، بڑی بڑی آوازیں نکال دینا، ماں باپ کی مخالفت کر لینا، نکل گیا ڈر اللہ کا۔ جب تک کہ لوگوں کے سینوں میں دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر چکے تھے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، یہ سوال ان کے پاس تھا۔ آج تو جتنی چاہے بے حیائی کر لو، جتنی چاہے بدتمیزیاں کر لو، جتنی چاہے نمازیں چھوڑ لو، جتنی مرتبہ قرآن کی بے حرمتی کر دو، جتنی مرتبہ دشمنوں کا ساتھ دے دو، پھر بھی جنت میں اعلیٰ مقام ملنے والا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ کدھر ہماری زندگیاں جا رہی ہیں؟ نکل گیا ڈر اللہ کا۔ اور میں عزیز نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ ماں باپ نے تمہیں، ایک ماں کے بارے میں آیا سورہ احقاف میں اللہ نے واضح کر کے کہا، اس تکلیف کو اللہ نے واضح کر کے بتایا تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے کہ اے انسانوں، ایک ماں تمہیں 9 مہینے تک تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تمہاری ہر وہ شے کا وہ خیال رکھتی ہے کہ ادھر سوؤں تو میرے بچے کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، کہیں ادھر کروٹ بدلوں تو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، کہیں زیادہ جو ہے اونچائی پہ چڑھ جاؤں تو میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں اوندا سو جاؤں تو میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ ابھی تم دنیا میں آئے نہیں، لیکن ماں نے اتنا تمہارا خیال رکھا کہ ہر لمحہ لمحہ ماں تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کر کر کے 9 مہینے تک تمہیں اپنے پیٹ میں جمع کر کے 9 مہینے کے بعد ایک اچھی شکل و صورت اللہ دے کر تمہیں دنیا میں بھیجتا ہے۔ ماں اور باپ مل کر تکلیفیں اٹھا اٹھا کر، باپ کما کما کر لا کر، ماں جو ہے نا اپنی نیند خراب کر کر کے اولاد کی پرورش کرتی ہے، اور وہ اولاد 14 15 16 18 20 22 برس کی ہو جاتی ہے تو وہ ماں کی تکلیف کو بھی بھلا دیتی ہے، ماں باپ کی تکلیف کو بھی بھلا دیتی ہے۔ اب اس کے بعد آرزویں اور ارمان اس نوجوان کے پاس جنم لیتے ہیں، اور وہ ماں باپ کے سامنے ضد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو امی، پورے بچے میرے کالج اسکول میں آنے والے احباب دوست احباب بھائی بہن سب کے پاس گاڑی آ گئی ہے، مجھے کیا گاڑی نہیں دلاؤ گے؟ حیثیت نہ ہونے کے باوجود ماں اور باپ اپنے خون کو پسینہ بنا کر، ماں اپنی بھوک کو مٹا کر اپنے اس نوجوان بچے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو جمع کر کر کے رکھے ہوئے پونجی سے
اس نوجوان بیٹے کے لیے گاڑی کا انتظام کرتی ہے. نوجوان گاڑی کو لیا. ماں اور باپ دونوں, ماں اپنے 9 مہینے کی تکلیف کو سامنے رکھتی ہے, باپ اپنے تھکے ہوئے جسم کی تھکاوٹ کو سامنے رکھتا ہے اور اس نوجوان سے کہتا ہے کہ بیٹا تم ہمارے نور نظر ہو, بڑی مشکل سے, بڑی کمائی سے, گاڑی کمائی سے خون اور پسینے کو ایک جگہ کر کے گاڑی دلائی ہے بیٹے, اس کو بڑی آرام سے چلانا, شیطانیت مت کرنا, تمہاری زندگی ہمارے لیے انمول ہے, ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے, ہم نے تمہیں اپنا خزانہ بنا کر رکھا ہے اور ہمارے بڑھاپے کا تم ایک سہارا ہو. اور وہ نوجوان بے ڈر, اللہ کا ڈر اس کے سینے میں نہیں, ماں اور باپ کی کہی ہوئی باتوں کو جوتی کی نوک پر رکھ کر وہی شیطانیت کو لیا ہوا جب گاڑی لے کر دن دناتا ہوا نکلتا ہے تو محلے والے بھی پریشان, سڑک والے بھی پریشان, آزو بازو چلنے والے بھی پریشان, خود وہ بھی پریشان. اور پھر ایک وقت ایسی منحوس خبر ماں باپ کے سینے پر بجلی کوندنے والی آ جاتی ہے کہ ہائے تمہارے لڑکے کو کسی لاری نے مار دیا, کسی گاڑی سے ٹکرا گیا, تمہارے بچے کی گاڑی پھسل گئی, اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا. ذرا سوچو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں, جب یہ ماں باپ کے سامنے یہ دکھ بھری خبر جب آتی ہوگی تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. باپ نے ڈھال ہو کر بیٹھ جاتا ہے, ماں کی آواز بند ہو جاتی ہے اور پوری 9 مہینے کی ہسٹری اس کے سامنے آتی ہے کہ ہائے میرے لال کو میں نے بڑے آرزو اور ارمانوں سے اپنے آپ کو تکلیف برداشت کر کے پیٹ میں جمع کر کے پیدا کیا تھا, لیکن آج تو وہ ہم جوانی میں, بھری جوانی میں نکل گیا. ہماری غربت کیسے ہوگی دور, ہم کیسے ہمارے بڑھاپے کے سہارے کو پائیں گے. ذرا سوچو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں, اگر تمہیں کہیں جانا ہو تو آدھا گھنٹہ پہلے نکل جاؤ, کہیں جانا ہو تو آہستہ سے گاڑی چلاؤ, یہ تصور کر کے گاڑی چلاؤ کہ ماں باپ میرے بوڑھے میرا انتظار کر رہے ہیں, میرا باپ انتظار کر رہا ہے, میری ماں انتظار کر رہی ہے, مجھے پلٹ کر اپنے گھر کو جانا ہے اور میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میرا اللہ کا ڈر میرے سینوں میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب میں اپنے ماں باپ کی جو ہے باتوں کو عملی جامہ پہناؤں. تو عزیز میرے نوجوان ساتھیوں, التماس ہے آپ تمام سے, ہم نے دیکھا ہے ایک ہفتے میں تقریباً 4 سے 5 ایکسیڈنٹ کی موت ہوئی. کوئی ضعیف آدمی نہیں تھا, کوئی ہماری جیسی عمر کا آدمی نہیں تھا, ایسے ہی آپ جیسے نوجوان تھے جن کی آرزویں, جن کے ارمانیں اپنے ماں باپ کی پوری کرنا تھا, لیکن بھری جوانی میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اب وہ بوڑھے ماں باپ کا سہارا کون بن سکتا ہے, وہ بوڑھے ماں باپ کو ڈھارس کون بنا سکتا ہے, وہ بوڑھے ماں باپ کو اولاد کی کمی پوری کون کر سکتا ہے, وہ بوڑھے ماں باپ کی دواؤں کی کمی کون پوری کر سکتا ہے, ان کے جیب خرچ کی کمی پوری کون کر سکتا ہے, کوئی نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم, التماس ہے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں کہ آپ جو بھی گاڑی آپ کو ماں باپ نے دلائی ہے یا آپ نے اپنے خود کی کمائی سے اگر خریدی ہے, تب بھی آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی جوانی کی آپ حفاظت کریں, آپ کی جوانی کی آپ حفاظت کریں, ہر نکڑ پر حفاظت کریں, ہر ٹن پر حفاظت کریں, گاڑی کے کک مارتے وقت حفاظت کریں, سڑکوں پر نکل کر عوام کے درمیان سے گزرنا ہے تو حفاظت کریں. آپ کی جوانی بڑی قیمتی جوانی ہے اور اس بات کو ذہن نشین کر لینا, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس بات کو ذہن نشین کر لے گا, جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے اس بات کو ذہن نشین کر لے گا کہ اللہ نے انسان کو زندگی ایک ہی مرتبہ دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب مر جاؤں تو 6 مہینے کے بعد پھر آؤں گا تو پھر یہی حرکت کر کے پھر مروں گا, ایسا تو نہیں ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم, جن کے سینوں میں اللہ کا ڈر, جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے فجر میں نماز کو اٹھنے کی جستجو اور کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے گھروں کو بھرنے کی جستجو کرتے ہیں. اب جن کے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا وہ شیطان کے ساتھی ہیں, وہ انسان کے ساتھی نہیں ہو سکتے. ان کے سینے میں اسلام نہیں ہو سکتا, ان کے سینے میں نبی کی محبت نہیں ہو سکتی, ان کے سینے میں, ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہو سکتا. جن کے سینوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے جب وہ انسان پھر باغی بن جاتا ہے. ایک بات کو, نقطے کو بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دوں. یاد رکھنا کہ ہر انسان, جتنے مسلمان ہیں,
میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں. دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر مسلمان اپنے کام سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے. اس شیطان لعین پر رجیم کی بد دعا کرتا ہے، بھٹکا ہوا ہے، اللہ بچا لے مجھے تو اس سے، یہ رجیم ہے، جہنم اس کا مقدر ہے. اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، لیکن کبھی منحوس یا جسم کے طرف، یا خیالات کے طرف، یا سوچ کے طرف، یا علم کے طرف، یا عمل کی طرف ہم نے کبھی یہ جستجو نہیں کی، یہ جو تصور نہیں کیا، یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں کہیں یہ میری مخالفت میں تو نہیں جا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات بڑی عمدہ اور زبردست ہے، قرآن نے جس کا حوالہ دیا. آج دلوں سے ڈر نکل گیا تو دنیا پرست ہم ہو گئے، رزق ستانے لگا، نفسانی خواہشات ستانے لگیں، غذا ستانے لگی، مال و دولت ستانے لگی. لیکن یاد رکھو، شیطان کو ہم جو مردود کہتے ہیں نا، اس شیطان نے بھی اللہ کا ڈر اپنے اندر محفوظ رکھا. اور کیا کیا یہ دیکھنا بے حد ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی زندگی میں آ کر میں اور آپ جہنم رسید تو نہ ہو جائیں. جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور جنتی قرار دے دیا، ایک طرف اللہ نے شیطان سے کہا کہ جا، تو بیکار ہے، تو میری مخالفت میں آ گیا، تیرا مقدر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا رہا ہوں، اب تو نہیں نکل سکتا، تو نے بہت بڑی غداری کر دی میرے ساتھ. ایک دفعہ کی تھی نا، صرف ایک ہی دفعہ کی تھی. ایک سجدے نے اس ابلیس کو جہنم میں بنا دیا اور میں ہزاروں سجدے چھوڑ کر بھی جنتی بن گیا. فجر کے سجدوں کی اہمیت تم کیا جانتے ہو؟ اس ابلیس شیطان نے اپنے رب کا ڈر اپنے رب کے سامنے رکھا اور کس کو پکارا مصیبت کے وقت میں؟ یہی کہا یا ربی، اللہ اکبر. کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا، ڈر کے پکارا، اور پھر اقرار بھی کیا اس بات کا کہ اے میرے رب، تو میرا رب ہے. اللہ اکبر. کون پکار رہا ہے؟ یہ ابلیس، جس کو جہنم میں قرار دے دیا گیا، لیکن وہ بھی پکار رہا ہے تو مشکل کے وقت میں اپنے رب کو پکار رہا ہے. لیکن آج اللہ کا ڈر ہمارے سینوں سے نکل گیا تو آج جو ہے مسلمان اپنے غم میں، اپنی پریشانی میں، اپنے دکھ میں، جس میں کس کو پکارتا ہے؟ هو الحی القیوم سے امیدیں لگانے کے بجائے انسان کسی اور سے امیدیں لگانے بیٹھ جاتا ہے. اس شیطان نے احساس دلا دیا، میاں میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن تم سب کا پالنہار تو رب ہی ہے. تو ڈر جو اللہ کا ہوتا ہے، وہ ڈر ہی اس کو یا ربی کہنے پر مجبور کر دیا تھا. لیکن آج ہمارے سینوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، تو صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے میں حقیقی طور پر اس کو ذرا دل میں بٹھا کے جاؤ ان باتوں کو، اور اکیلے میں بیٹھ کر محاسبہ کرنا اپنی زندگی کا کہ 24 گھنٹے انسان کو دیے گئے ہیں، اگر 8 گھنٹے اس کے نیند کے اگر نکال دیے جائیں تو اس کے پاس بچے 16 گھنٹے. اللہ اکبر. 16 گھنٹے اس کے پاس دیے گئے ہیں. ان 16 گھنٹوں میں نے اپنے رب کو کتنی مرتبہ یاد کیا؟ ان 16 گھنٹوں میں نے اپنی رب کی عبادت کتنی کی؟ ان 16 گھنٹوں میں اپنے رب سے میں نے کتنی مرتبہ ڈرا؟ ان 16 گھنٹوں میں نے رب کو کتنے سجدے کیے؟ ان 16 گھنٹوں میں نے رب سے جو ہے نا کتنی مرتبہ جہنم سے پناہ مانگی، جنت کو حاصل کرنے کی جستجو کی. جستجو کرو، کبھی بیٹھو، ایک دن بیٹھو، اس کے بعد پھر دیکھنا کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا تھا، ہم نے کیا بنا لیا. بہرحال مختصر یہ ہے، یہ جو دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ڈر سے، خوف سے جو خالی ہو گیا ہے نا، اس دل کے اندر اللہ کا ڈر بھر دینا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے. ورنہ یہ ڈر اگر ہمارے سینوں سے نکل گیا تو پھر یاد رکھو آپ، اس شیطان سے بھی بدتر ہماری زندگی ہے جس کو اللہ نے جہنم میں قرار دیا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ فجر کی نماز میں مسجدوں کو بھرنے والا بنائے، اللہ فجر کی نماز میں مسجدوں کو بھرنے والا بنائے، اللہ
فجر کی نماز میں مسجدوں کو بھرنے والا بنائے اللہ. اللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنا دے میرے پاک پروردگار. ہر مشکل ہر پریشانی میں تجھ سے التجا کرنے والا بنا میرے پاک پروردگار. یہ سر بڑا قیمتی ہے میرے پاک پروردگار جس کو تو نے بنایا ہے. یہ سر ہمیشہ تیرے ہی سامنے جھکنے والا بنا میرے پاک پروردگار. یا اللہ ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت کو حاصل کرنے والا بنا میرے پاک پروردگار. یا اللہ ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت کو حاصل کرنے والا بنا میرے اللہ. ہر وقت یہ زبان کو تیری یاد سے تر رکھنے والا بنا میرے پاک پروردگار. جب بھی موقع ملے اللہ ان نگاہوں کو قرآن کی آیتوں پر جما دے میرے پاک پروردگار. آپس کی رنجشوں کو ختم فرمائے اللہ. آپس کی رنجشوں کو ختم فرمائے اللہ. آپس کی رنجشوں کو ختم فرمائے اللہ. یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا اور ہے رہے گا انشاءاللہ. یا اللہ اس ملک کے امنوں کو درہم برہم کرنے کی ناجائز کوشش کی جا رہی ہے. یا اللہ ہم تیرے نام لیوا ہیں میرے پاک پروردگار. تیرے نبی کا امتی ہے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہماری لاج رکھ لے اللہ. یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, ائمہ کی حفاظت فرما, محسنین کی حفاظت فرما, علماء کی حفاظت فرما, حافظوں کی حفاظت فرما, داعیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے یا اللہ اپنے رحمت سے یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما میرے پاک پروردگار. جہاں جہاں مدارس کو قفل ڈال دیا گیا ہے یا اللہ ان مدارس کو کھلوا دے میرے پاک پروردگار. جہاں جہاں مسجدوں کو شہید کرنے کی بات کی جا رہی ہے یا اللہ مسجدوں کو شہید ہونے سے بچا لے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے نوجوانوں میں سے کسی کو خالد بن ولید بنا دے میرے اللہ. ہمارے نوجوانوں میں سے کسی کو صلاح الدین ایوبی بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری ماں و بہنوں کے اندر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی صفت اور سیرت لا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ میری بہنوں کے اندر بہن فاطمہ جیسی سیرت پیدا فرما دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ تیرا ڈر اور خوف ہمارے سینوں میں بٹھا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ جب تک جئیں ایمان پر جئیں, خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو میرے پاک پروردگار. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.